السلام علیکم ٹو آل پاکستان۔ آج میں آپ سے بہت ہی سیریس ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں جو بات ہے وہ آپ سب سے میں شیئر کروں۔ کھانا کھانے کے بعد اچانک میرے مائنڈ میں ایک بات آئی۔ بات کیا آئی؟ اپنے پیارے پاکستان کے بارے میں بات آئی کہ 75 سال ہونے والے ہیں ہمیں آزاد ہوئے ہوئے۔ 75 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے ہوئے، اور 75 سالوں میں میں نے اپنی لائف کا موازنہ کیا ہے۔ تقریباً 38 سال میری عمر ہونے والی ہے، اور میں نے اپنے اپنے مائنڈ میں جو بھی تھا، تجزیہ کہہ لیں یا جو میرے مائنڈ نے کام کر رہا ہے اس ٹائم پہ، اس حساب سے میں نے تجزیہ کیا۔ میں نے سوچا کہ یار ہم 75 سال میں بھی ابھی تک آزاد نہیں ہو سکے۔ بابا جی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمیں آزاد کروا دیا، ان کا احسان ہم کبھی نہیں جھٹلا سکتے، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے۔ لیکن ہم کیوں غلام ہیں؟ کس لیے غلام ہیں؟ ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کیا ہم غلام ہیں؟ ایک ورڈ کے پیچھے صرف ایک مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے مقصد ہیں۔ لیکن اگر وہ بندہ یہ ورڈ بولتا ہے کہ جی کیا ہم غلام ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہو گئے، یا اسرائیل کے غلام ہو گئے، یا انڈیا کے غلام ہو گئے۔ اس کے پیچھے غلامی کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے، اس کے پیچھے بہت سے وجوہات ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو، اگر سوچا جائے تو، ہم نسل در نسل غلامی کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد بھی جنگیں لڑ کے شہید ہو گئے، اور وہ بھی یہی سٹوریاں سناتے ہیں اور سناتے تھے کہ جی ابھی تک ہم آزاد نہیں ہو سکے۔ جیسے ایک آزادی کا ایک مکمل کہا جاتا ہے کہ ورڈ کا مطلب ہے کہ جی ہم پراپرلی آزاد ہو گئے، ادروائز۔ لیکن وہ جب بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، اور آج ہمیں پتہ چل رہا ہے اس بارے میں کہ جی واقعی ہم آزاد نہیں ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھا تھا ایک پارٹی کا، اس کی اتنی چیزیں انہوں نے بتائیں، تفصیلاً بتائیں، لیکن ہم پھر بھی دیکھ کے انسنا کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں انسنا کرنے کا کیا مقصد ہے اس کے پیچھے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ ہم محلے میں کسی جگہ میں اگر کسی جگہ پر اگر چور پکڑتے ہیں نا، تو اس کو مار مار کے ہم دمہ بنا دیتے ہیں، اس نے چوری کی۔ لیکن جب ایک بڑا چور پکڑتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے خاطر تواضع کرتے ہیں، کیونکہ اس نے چوری کا پیسہ ہی دینا ہوتا ہے۔ اندر والے جتنے بھی ہمارے محکمے ہیں، سوری ٹو سے جتنے بھی محکمے ہیں ہمارے، اس میں 100% ایسے نہیں ہیں کہ جو کرپٹ ہوں، لیکن موسٹلی کرپٹ ہے۔ وہ کرپٹ اور وہ کرپشن جو ان سی ہے، وہ ان کی نس نس میں بس چکی ہے۔ جیسے کینسر ہوتا ہے نا، کینسر والا مریض جو ان سے نا، وہ آہستہ آہستہ موت کی طرف جاتا ہے، ایسے کرپشن ہی ہے۔ یہ کرپشن ایک کینسر کی طرح ہمارے پاکستان کو لگ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کچھ ہے کہ جو ابھی تک ہمارا پاکستان بچ رہا ہے، ادروائز ہم نے چھوڑا نہیں ہے۔ پہلے وقتوں میں جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہوتے تھے، وہ پراؤڈ کرتے تھے باہر، جب بھی غیر ممالک میں جاتے تھے یا کسی اور شہر میں جاتے تھے، تو وہ پراؤڈلی بتاتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن کچھ عناصر نے ایسا کو پاکستان کے اوپر داغ لگا دیا جس کی وجہ سے وہ سر اٹھا کے کسی سے بات نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیا آنے والی نسلیں بھی ہماری یہی برداشت کریں گی کہ ان کا کوئی عزت نہ کرے، ان کا کوئی والی وارث نہ ہو؟ اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت اگر کوئی بندہ آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے جاب کرنے کے لیے، تو وہاں پر اس کی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے؟ کیا
کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہی زندگی گزاریں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے بچے بھی ایسے ہی کام کریں کہ جی غلام در غلام رہیں، نسل در نسل غلام رہیں، تو پھر ہمارا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ لہذا یہ دو چار باتیں تھیں جو میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، لیکن بہت دل دکھتا ہے، بہت زیادہ دل دکھتا ہے جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور کوئی بندہ جو ان سے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتا۔ حالانکہ ایکشن بہت ضروری ہے، لیکن ادھر ایکشن لینے والے بندے کو بھی اڑا دیتے ہیں۔ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ میرا اپنا پیشن ہے کہ میں اپنے بچوں کو پاک آرمی میں بھیجوں، اور اس وطن کے لیے وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دیں، تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ کل 14 اگست تھی، تو میں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی وہ لنک جو ہے وہ شیئر کیا، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب ہم آزاد ہوئے تو کتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے آباء و اجداد نے، کیا کیا ان کے ساتھ ہوا، اٹاری میں کتنی لاشیں ہیں، اور وہ سارے دشمن ممالک کی طرف سے آئیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے، اور نہ ہی قدر میرے خیال میں کہتے ہیں نا کہ انسان پہ قدر ہے، اور جب قدر ہوتی ہے نا تو اس ٹائم پہ معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری، آل پاکستان سے ریکویسٹ ہے، جتنے بھی ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ واللہ علم اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، سب نے دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے آپ کیسے بات کریں گے، کس طرح بات کریں گے کہ ہم کرپٹ تھے، ہم چور تھے، ہم ڈاکو تھے، حق کھاتے تھے، یتیموں کا حق کھاتے تھے، کیا سوچ کے آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سے رخرو ہوں گے؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے آنے والی نسلیں بھی جو سی ہیں وہ سدھر سکیں، کیونکہ ان کے ابھی ایک بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ کرپشن ہوتی ہے، کرپشن کرنی چاہیے، یعنی کہ آپ اتنے پڑھے لکھے ہو کے اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، ان کے مائنڈ لیول آپ دیکھیں کس طرف جائیں گے۔ وہ تو ویسے ہی پھول ہیں، اور پھولوں کے ساتھ آپ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، اور ان کی سمجھ بوجھ میں یہ لا رہے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے، کرپشن کرنی چاہیے، چوری کرنی چاہیے، یہ آپ کیا بچوں کو آپ سمجھا رہے ہیں، بیانیاں دے رہے ہیں؟ مانا کہ ہم سے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمارے بھی بچے جو ان سے ہیں پڑھنے جاتے ہیں، کیا ہمارے بچوں کو اسکولوں کے اندر چوری کرنا سکھاتے ہیں؟ ادھر تو بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں کہ بڑوں کا ادب کرو، والدین کا ادب کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن یہ سب باتیں سن کے دیکھ کے بڑا دل افسردہ ہوتا ہے۔ لیکن سب باتوں کی پھر ایک ہی بات آ جاتی ہے کہ صبر کرو، اور جو ہو رہا ہے اس کو برداشت کرو، اور برداشت بھی کب تک ہوگا؟ میں 38 سال کو ہو گیا ہوں، میں برداشت کرتا آ رہا ہوں اور دیکھتا آ رہا ہوں، ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ شروع سے ایک ہی پارٹی کو دے رہے ہیں، جو بھی ووٹ شوٹ دے رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں سمجھ بوجھ آئی ہے تو ہمیں وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، لیکن کوئی بات نہیں، بڑے ہیں، جو مرضی کہہ سکتے ہیں، ان کا اپنا مائنڈ ہے، ہمارا اپنا مائنڈ ہے، یہ تو اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے نا۔ لیکن پھر بھی سوچنا چاہیے بندے کو کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہ ہمارا گھر ہے، اور ہمارے گھر میں اگر کوئی باہر والا بندہ چوری کرے گا یا گھر کا ہی افراد کو چوری کرے گا، تو کیا گھر کا جو دوسرے بندے ہیں ان کو غصہ نہیں آئے گا، ان کو برا نہیں لگے گا کہ اپنے گھر کے اندر چوری کر کے کیوں کر رہے ہو؟ جو تمہیں سایہ دیتا ہے، جو تمہیں چھت ایک پرووائڈ کرتا ہے، آندھی سے طوفان سے بچاتا ہے، یہ آندھی طوفان وہی ہیں جو ہمارے دشمن ممالک بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پیچھے، اور وہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں اس بات کا کہ ہم کسی بھی طریقے سے پاکستان کو ہم اس دنیا سے ختم کریں، نعوذ باللہ، لیکن ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جب ہم نے اپنی اولادوں کے نسلوں کے اندر یہ چیز ڈال دی نا کہ اپنے پاک وطن کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے رہنا ہے، اپنا جینا مرنا اپنے ملک پاکستان کے ساتھ ہے، تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے جو دشمن ہیں، جو ملک کے اندر دشمن ہے، وہ ہمارے پاکستان میں کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لہٰذا ذرا سوچیے
اپنے لیے بھی سوچیے، اپنے بچوں کے لیے بھی سوچیے، آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیے، خاص طور پہ آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں، ان کے اوپر خدا را کیوں آپ ظلم کرتے ہیں، کیوں ان کے اوپر یہ مسلط کرتے ہیں کہ جی آپ نے بس چاچا آیا ہے، ماما آیا ہے، تایا آیا ہے، اس کے بیٹوں کے بھی بیٹوں کے بیٹوں کے بھی بیٹوں کے آپ نے غلام بننا ہے۔ کیوں غلام بننا ہے؟ کس لیے غلام بننا ہے؟ آپ خود مختار ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ ٹیکس دیتے ہیں، اپنے پاکستان کو اوپر لے جانے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، اس کی ایک کیا کہتے ہیں اس کو دوسرے الفاظوں میں، ترقی کے لیے آپ کیا کیا محنت کرتے ہیں۔ اور جو اوورسیز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ اپنی محنت کر کے تو نہیں بھیجتے؟ وہ اسی لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارا گھر ادھر ہے، ہمارے بچے ادھر ہیں، ہماری مائیں ادھر ہیں، ہماری بہنیں ادھر ہیں، ہماری بیگمات ادھر ہیں، پورے خاندان کے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے محنت کرتے ہیں کہ وہاں پہ جب جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کے گھر میں چوری ہو جائے گی۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ میرا بس سوال یہی ہے کہ ایسا کیوں؟ وہ محنت کرتے ہیں، اپنی محنت کر کے وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور گھر والوں کو بھیجتے ہیں، اور گھر کے ہی بندہ جو ہو وہ چور ہو تو پھر سوچیں کہ ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، وہ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں۔ لہذا آپ کے ساتھ ریکویسٹ ہے میری کہ اپنے آنے والے بچوں کے اوپر، اولادوں کے اوپر آپ تھوڑا سا رحم کھائیں اور اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، خاص طور پہ اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں، اور ان کو بتائیں۔ جب بھی 14 اگست آتی ہے آپ اپنے بچوں کو ایک موٹیویشنل چیز بتائیں ان کو کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے کتنی قربانیاں دے کے آئے ہیں، نہ کہ ان کو باجے پکڑا دیں، نہ کہ ان کو رنگ روغن کر کے آپ سڑکوں پہ بھیج دیں، نہ کہ ون ویلنگ کرتے پھریں، خود بھی زخمی ہوں، اگلے بندے کو بھی زخمی کریں۔ یہ چیزیں پتہ نہیں کون سی قوم ہے جو نہیں بتاتی ہوگی، لیکن ہر قوم بتاتی ہے کہ ہم نے کیسے آزادی حاصل کی۔ ادھر تو چھوٹے سے چھوٹے بچے کو اگر کچھ کہہ دو تو چھوٹا بچہ بھی جو ان سے ہے وہ آگے سے باجا بجا رہا ہے، اور بڑی زبردست قسم کے باجے بجاتے ہیں، اور باجے بھی ایسے بجاتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ بندہ مل جائے بس ایک دفعہ۔ یعنی کہ آپ بچوں کو کیا بتا رہے ہیں، اسکول کے اندر آپ کیا بتا رہے ہیں، کالجز کے اندر کیا بتا رہے ہیں۔ جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو ہمیں تو کالج میں ادھر اسکول میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ قربانیاں دی ہیں، یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا جتنے بھی ہمارے گریٹ لیڈر گزرے ہیں۔ آج کل میں نے نہیں دیکھا کسی بھی اسکول میں کوئی تہوار آیا ہو تو بچوں کو وہ چیز بتائی ہو، لیکن ان کو بڑے اچھے طریقے سے وہ کوئی بڑے اسکول ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کر کے لے آؤ، وہ کر کے لے آؤ، لیکن نالج نہیں ہے بچوں کو دینا کہ بھئی آخرکار پاکستان آزاد ہوا کیوں تھا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ تو لہٰذا یہ میری دل کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں دل سے اس سے سوری کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ لہذا کائنڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری، آپ ایک پاکستانی ہونے کا ایک ثبوت دیں، اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں، اور اپنے گھر کو بچائیں۔ چاہے جو بھی بندہ ہو، چور چوری ہوتا ہے، چاہے 1 روپے کی چوری کی ہو، چاہے لاکھوں کی چوری کی ہو، چور چوری ہوتا ہے، اس کو ورڈ چور کا ہی ملتا ہے۔ تو میں کسی پارٹی کے لیے انگیسٹ بھی نہیں بول رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اپنے پاکستان کے بارے میں سوچیں، اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، جس نے آپ کو آزادی دی، جس نے آپ کو شعور دیا، جس کی وجہ سے آج آپ یہ باجے بوجے بجا رہے ہیں اور موٹر سائیکلیں لے کے، اور آپ نے 14 اگست کی 24 گھنٹے آپ نے پورے لاہور کو، پورے پاکستان کو سر کے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے بھی واللہ عالم ان لوگوں کے کیا دماغ ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن سب بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنے پاکستان کے بارے میں سوچیں، اپنے گھر کے بارے میں سوچیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کے لیے قربانیاں کیسی دی تھیں ہمارے بڑوں نے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر کسی کا دل آزاری ہوئی ہو تو دل سے معافی چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔